کیا چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں جس کو اپنا کر انسان کامیاب ہو جائے؟ کیا انسان خود کامیاب ہو سکتا ہے؟ 7 ارب انسان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں 7 کے 7 ارب کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ انسان خود سے کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے قرآن فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کے اندر حوصلہ بہت پست ہے، کمزور حوصلہ ہے اس کے اندر، کہ ان الانسان لکفور مبین، بڑا ناشکرہ ہے، ان الانسان لیطغی، سرکش ہے، کان الانسان اکثر شیء جدلا، جھگڑالو ہے، کہ کان الانسان قتورا، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ 10 نقائص ہیں، آپ خود بتائیں کیا وہ خود سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے بعد ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہ ہے قرآن مجید۔ یعنی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان سب کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ اس جگہ فرمایا آخر میں ان للمتقین مفازا، کہ کامیابی صحیح معنوں میں متقی کو ہی ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں جس کو اپنا کر انسان کامیاب ہو جائے۔ 3 سوال ہیں، ان کو بات کو اس طرح سمیٹیں گے کہ 3 سوال ایسے ہیں کہ اگر ان کا جواب ہمیں صحیح مل جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان خود کامیاب ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کامیاب پھر کیسے ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے کامیابی کے لیے جو قرآن مجید نے چیز مقرر کی ہے تو اس کا حصول کیسے ہوگا؟ نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کیا خود سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر 7 ارب انسان ہیں۔ 7 ارب انسان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں 7 کے 7 ارب کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں انسان کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ انسان کیا خود کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ وہ کیا وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید کے اندر کم و بیش 10 مقام کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں ثابت کیا ہے کہ انسان خود سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اللہ نے قرآن فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ انسان خود کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو جائے، جتنی مرضی محنت کر لے، جتنے مرضی PhD ڈگریاں لے لے، تو یہ انسان اس کا علم پھر بھی ناقص رہے گا، تھوڑا رہے گا۔ آپ خود اندازہ کریں، جو انسان ساری زندگی ایک چھوٹے سے پودے کے اوپر، ایک چھوٹے سے کیڑے کے اوپر PhD کرتا ہے، وہ باقی دنیا کی چیزیں کیا جانے گا؟ ایک انسان ساری زندگی ایک محلے میں رہتا ہے، سارے انسانوں کا نام نہیں یاد کر سکتا، اپنے پورے خاندان کے لوگوں کے نام نہیں یاد کر سکتا۔ ہم مدارس میں پڑھانے والے، اسکولوں میں پڑھانے والے، ہم اسکول کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پورے نام نہیں یاد کر سکتے۔ یہ تو ہمارے علم کا حال ہے۔ یہ انسان کے اندر پہلا نقص ہے جس کی وجہ سے انسان خود سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ انسان کے لیے کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے قرآن فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں 8-9 مہینے تک تو انسان اپنے پیشاب پخانے سے کھیلتا رہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ گدھے کا بچہ، گھوڑے کا بچہ، شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی 2-4 منٹ بعد لڑکھنے کے بعد اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کمزور ہے، 9 مہینے تک انسان چل ہی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں پر صحیح سنتا نہیں ہے، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں پکڑ نہیں سکتا صحیح طریقے سے، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتا، سب اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے ضعف کی علامت ہے۔ فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا۔ تیسری وجہ انسان کے اندر نقص یہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کے اندر حوصلہ بہت پست ہے، کمزور حوصلہ ہے اس کے اندر۔ جو کمزور حوصلے والا ہو وہ خود سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جگہ فرمایا کہ ان الانسان لکفور مبین، بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ چوتھا انسان کے اندر نقص ہے کہ انسان ناشکرہ ہے، واضح ناشکرہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا، تو ناشکرہ ہے۔ اسی طریقے سے 5واں انسان کے اندر نقص ہے کہ ان الانسان لیطغی، سرکش ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کی ہر نعمت سے مستفید ہوتا ہے لیکن پھر سرکشی کرتا ہے۔ 6 نمبر پر انسان کے اندر نقص یہ ہے کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا،
جھگڑالو ہے، ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے، ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے۔ 7ویں نمبر پر انسان کے اندر نقص یہ ہے کہ کان الانسان قطورا، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ 8ویں نمبر فرمایا کہ کان الانسان عجولا، جلد باز ہے، جو جلد باز ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور 9ویں اور 10ویں نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ ظلومن جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ 10 نقائص ہیں، آپ خود بتائیں کیا وہ خود سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال، اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان خود سے کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر انسان یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے بعد میں اپنے بعد ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہ ہے قرآن مجید۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کامیاب بھی کرتے ہیں، ناکام بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی قرآن فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم میں کوئی شک نہیں، اگر اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدار یہ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، یعنی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی انسان کو کس سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے۔ کتاب اللہ کے اندر عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ سے عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ انسان اس وقت اس سے کامیاب ہوگا جب انسان متقی اور تقوی والا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تمام اقوام عالم کے اندر ماننے والے، نہ ماننے والے، یہود و نصارہ، سکھ، عیسائی، اکثر لوگ جو ریسرچر ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہیں، اگرچہ ان کو تھوڑی بہت دنیا میں کامیاب مل جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بالکل ناکام ہے۔ ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہونا شرط ہے۔ یاد رکھیں تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عمر، تقوی یہ ہے کہ آپ کسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہوں اور دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑے اور پہلو بچا کے جاؤں گا۔ فرمایا یہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے طرز اختیار کرنا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، کہ دنیا میں چلنا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ان سب کا خلاصہ تقوی ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمام عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسری جگہ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی۔ چوتھی جگہ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پانچویں جگہ فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی گوشت نہیں پہنچتا، ہڈیاں نہیں پہنچتی، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس جگہ فرمایا آخر میں إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ کامیابی صحیح معنوں میں متقی کو ہی ہوگی۔ اور سورۃ الطلاق میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اگر تم متقی بن جاؤ گے تو رزق وہاں سے دو گا جہاں کا انسان کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا تقوی ہے۔ اب یہ تقوی کا حصول کیسے ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر نماز پڑھ کے کمان کی طرح ٹیڑھا ہو جائے اور روزے رکھ کے سوکھ کر کانٹا ہو جائے، تب بھی اس کو فائدہ تقوی سے ہوگا، یعنی وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اس کو نفع ہوگا، وگرنہ کسی بھی عبادات کا اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں تیسرا سوال یہ ہے کہ جب معیار تقوی قرار پایا تو یہ تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ اس کے لیے حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے اندر 10 صفات ہوں گی تو وہ متقی، وہ سمجھو کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جی تو وہ 10 صفات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی صفت لا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ 10 صفات ہیں اور 10 کی 10 صفات قرآن مجید کے اندر آئی ہیں۔ فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہیں کرنی۔ نمبر 2 اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ برا گمان نہیں کرنا، کیونکہ گمان جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا وہ بھٹکا دیتا ہے راستے سے۔ تیسرے نمبر فرمایا کہ کل للمؤمن یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھے نمبر فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
فرمایا کہ کبھی کسی سے ایسا ٹھٹھا مذاق نہ کرو کہ اس کی حتک لازم ہے، اس کی بے عزتی ہو۔ 5 میں فرمایا کہ اعدلوا اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، انصاف کرو، ہاں جی تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ 6 نمبر میں فرمایا بار بار اللہ کی صفات کو بولو، اللہ نے مجھے زبان دی، اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، یعنی بار بار جو صفات کو بولے گا، اللہ کی نعمتوں کو بولے گا، سمجھو یہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ اور 7 میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جو اللہ نے دیا اس کے اندر فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اور اس کو جو ہے اپنا بخل بھی اس کے اندر نہیں کرنا، بلکہ بین درمیان میں رہنا ہے، ہاں جی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 5 نمازیں کی۔ 9ویں نمبر فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ زمین کے اندر رہتے ہوئے انصاف کے ساتھ رہنا ہے، آرام سے رہنا ہے، بدمزگی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی اور بدماشی نہیں کرنی، یہ متقی لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور 10ویں نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اس آیت کو جب ہم ترجمے کے بجائے مفہوم اس کا دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ صحابہ کی اتباع کرنے والا، کیونکہ صحابہ ہی بہترین صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اگر صحابہ کی زندگی میں چلیں تو ہم صراط مستقیم سے کم۔ تو یہ 10 صفات ایسی ہیں جس کے اندر فرمایا حضرت فقیہ ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ 100% کامیاب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ذاتی طور پر کمزور ہے، اس کو کامیاب ہونے کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی چاہیے، اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ اگر آپ متقی بن جائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور انسان دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔